ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز میں رکعت بھول جائیں تو کیا کریں؟ دیکھیں، نماز میں اگر کوئی آدمی بھول جاتا ہے کہ میری 2 رکعتیں ہوئی ہیں، 3 رکعتیں ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں، تو اس کی ایک دو تین مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو وسوسے کی شک کی بیماری ہے، اس کو ہر وقت وسوسہ ہوتا رہتا ہے، شک ہوتا رہتا ہے، ہر نماز میں اس کو یہ مسئلہ ہے کہ 3 ہوئی، 4 ہوئی، 2 ہوئی یا 3 ہوئی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو ایسے آدمی کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ کسی جو کم سے کم ہے، مثلا 3 اور 2 میں اس کو شک ہو رہا ہے تو 2 پہ یقین کر کے تیسری رکعت پڑھ لے۔ 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے تو سمجھے کہ 3 پڑھی اور چوتھی رکعت پڑھ لے۔ اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے، اس طریقے سے وسوسے اور شک میں رہنا یا نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح تو وسوسے اور شک کی آپ کی جو بیماری ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ البتہ اس صورت کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو پہلی دفعہ ایسا شک ہو رہا ہے، یعنی اس سے پہلے کبھی اس کو ایسا شک نہیں ہوا، پہلی دفعہ اس کو ایسا شک ہو رہا ہے اور اب وہ اس کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ میں نے 3 پڑھی ہے، 4 پڑھی ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز دہرا لے، دوبارہ پڑھ لے۔ اگر اس کو یعنی ایک تو وہ کوشش کرے کہ ظن غالب، یقین کہ مجھے ظن غالب ہو جائے کہ یار 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں۔ اگر کسی ایک طرف زیادہ دل جا رہا ہے کہ یار 3 ہی پڑھی ہیں تو بس ٹھیک ہے، اسی کو سمجھ لے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 4 پڑھی ہیں، ظن غالب یہی ہو رہا ہے تو بس 4 کنسیڈر کر کے نماز مکمل کر لے۔ لیکن اگر 50-50 ہے، بالکل شک کی ایسی صورت ہے کہ کچھ اس کو سمجھ نہیں آ رہا، کچھ اس کو سجائی نہیں دے رہا کہ 3 ہے 4 ہیں، تو پھر ایسا آدمی دوبارہ پڑھ لے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر پہلی دفعہ ہوا ہے تو اپنے ظن غالب کو دیکھ لے، اور ظن غالب کو دیکھنے کے بعد اسی کو فائنل سمجھ کے اپنی نماز مکمل کر لے۔ بالکل 50-50 یہ سمجھ نہیں آ رہا تو نماز دوبارہ پڑھ لے۔ اور اگر اس کو مستقل یہ مسئلہ ہے، وسوسے اور شک کی بیماری ہے، تو پھر جو کم سے کم رکعت ہیں، 3 یا 4 میں شک ہو رہا ہے تو کم والے کو سمجھ کے 1 رکعت مزید پڑھ لے یا 2 رکعت مزید پڑھ لے، جو بھی ہے، تو اس طرح اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔